و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، ارباب فکر و دانش، حاملین عقیدہ رسول اللہ جمال، اللہ کی فضل و توفیق سے ہم سب کو مبارک کے مقدس لمحات کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اسلام کو قبول کیا، چند صحابہ اکرام ان کا اسلام لانے کا، ایمان قبول کرنے کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام جب آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور مکہ شریف کی سرزمین میں اعلان نبوت فرمایا، اور مکہ شریف کے اندر سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد جس وقت جو ہے آہستہ آہستہ امام الانبیاء علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں اور مکہ والوں کی معانات اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان لوگوں کو ایمان لانے کی، جب مکہ کے لوگوں کو ایمان لانے سے امام الانبیاء علیہ السلام مایوس ہوئے، آقا علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا، اور جب قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا، اس سلسلے میں امام الانبیاء علیہ السلام طائف میں آپ تشریف لے گئے، اور طائف میں جا کر نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ مکہ کی سرزمین سے باہر نکلے اور طائف میں گئے تاکہ طائف والوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی جائے اور ان کو اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسالت کے بارے میں انہیں بتایا جائے، تاکہ قیامت والے دن کوئی بھی شخص کی عذر پیش نہ کرے، یا رب العالمین ہمارے پاس اللہ تیرا بھیجا ہوا رسول تشریف لاتا تو یقیناً ہم ان کا کلمہ پڑھتے، اسلام قبول کرتے اور ان پہ ایمان لے آتے، تجھے بھی مانتے، تیرے محبوب کو بھی مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام شہر مکہ سے طائف میں پہنچے، اور طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے، تو ان مالداروں میں ایک عمر کا خاندان جو تمام قبیلوں کا سردار تھا، اور وہ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، عبد یا لیل، اور دوسرا مسعود، تیسرا حبیب، یہ 3 بھائی تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان تینوں کے پاس امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آقا علیہ السلام نے ان تینوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تینوں بھائیوں کو عبد یا لیل، مسعود، حبیب،
ان تینوں کو میرے محبوب علیہ السلام نے جب حق کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور ان کے سامنے جب اپنی رسالت کو پیش کیا، تو آپ ان تینوں نے جو ہے اسلام قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ کیوں؟ جو دولت کا نشہ ہوتا ہے وہ تو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ اب بھی جس کے پاس اللہ کسی کو رزق دے دیتا ہے، تو مالدار لوگ آج بھی اسلام والے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، معاذ اللہ، اور یہ ان کی جو ہے جہالت ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ مالدار لوگ خود جو ہیں ان کے پورے خاندان کے اندر رب کائنات اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا سلسلہ اور ان کے گھروں کے اندر جو ہے اسلام کی روشنی پھوٹتی ہے۔ لیکن چند ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج جبکہ اسلام پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے، اور جس وقت انہوں نے انکار کر دیا اور آگے سے بیہودہ بک بک بھی کرنے لگے، اور یہاں تک نہیں کہ صرف گفت و شنید تک محدود رہے، بلکہ ان بدبختوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے جو ہے اس وقت کے جو لفنگے تھے، شریر قسم کے نوجوان تھے، ان لفنگوں کو آمنہ کے لال کے پیچھے لگا دیا اور انہیں کہا کہ ان کو شہر سے باہر نکالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، وہ لفنگے لوچے، وہ شریر قسم کے لوگ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے محبوب علیہ السلام یہ صرف پیچھے ہی نہیں بلکہ پتھر اٹھا اٹھا کے وہ جو رب کے عرش مقدس سے اعلیٰ ترین حضور کا جسم ہے مبارک ہے، اس پہ پتھر مار مار کے ہمارے محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک کو لہو کرتے ہیں، اور ساتھ بکتے بھی ہیں، بیہودہ بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے مقدس پاؤں مبارک جو ہے وہ زخموں سے لہوحان ہو گئے، اور آپ کے موزے مبارک جو تھے، وہ نلائن مبارک جو تھے، وہ خون سے بھر گئے، اور جب آقا علیہ السلام زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو اٹھاتے اور کہتے کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں، چلو۔ میرے محبوب علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب حضور پھر چلنا شروع کرتے، وہ ظالم پھر حضور کو جو ہے پتھر مار کے آپ کے جسم کو لہوحان کر دیتے۔ عزیزان محترم، اور پتھر بھی برسا رہے ہیں، اور تانا زنی بھی کر رہے ہیں، اور تالیاں بھی بجاتے ہیں، انسی مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے غلام، یہ دوڑ دوڑ کر حضور کے آگے پیچھے ہوتے ہیں تاکہ وہ لفنگے، وہ لونڈے جو حضور کو پتھر مار رہے ہیں وہ میرے جسم پہ پڑے، اور محبوب علیہ السلام کے جسم پہ وہ پتھر نہ پڑے۔ حضور کے آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف سے، تاکہ حضور علیہ السلام اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے اپنے اوپر پتھر کھائے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کا سارا جسم لہوحان ہو گیا، آپ کا جسم مبارک بھی لہوحان ہو گیا، تو آپ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے ڈھار ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام ایک انگور کے باغ میں آ کے آپ بیٹھے، اور وہاں اس باغ میں آ کے پناہ لی، اور یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا، عتبہ بن ربیعہ،
اور حضور علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آقا علیہ السلام پر رحم آ گیا، اور وہ کافر تھے، خود کافر تھے، لیکن رحم آ گیا کیونکہ رشتہ داری تھی، تعلق واسطہ تھا۔ تو اب انہوں نے وہ خاندانی اہمیت نے جوش مارا، اس وجہ سے ان دونوں کافروں نے امام انبیاء علیہ السلام کو اپنے باغ میں ٹھہرا دیا اور ان لفنگوں کو پیچھے دوڑا دیا، اور اپنے نصرانی غلام، کس کا؟ وہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ان کا جو نصرانی غلام تھا، اس غلام کو جس کا نام عداس تھا، عداس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا، توجہ، انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا، اور جس وقت وہ عداس نامی شخص عتبہ کا غلام وہ انگوروں کا خوشہ لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اس خوشے کو پیش کیا، وہ آمنہ کے لال نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس خوشے کو پکڑ لیا۔ جس وقت حضور نے وہ انگوروں کا خوشہ پکڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، عداس اس پہ تعجب ہوا کہ آج تک میں نے یہاں کے لوگوں کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمات پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے تو آج تک کسی شخص سے ایسے کلمات کسی کی زبان سے نہیں سنے۔ تو آمنہ کے لال امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وطن کون سا ہے، کس وطن سے ہو، کس علاقے کے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس نے بتایا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں، شہر نینوا۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہر حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، اور وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر اور خدا کے رسول تھے۔ تو یہ سن کر اس عداس نے، وہ عتبہ کا جو غلام تھا، اس نے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس شہر نینوا کے جو حضرت یونس بن متی علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے میری طرح، عرض کرتا ہے حضور آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حضور کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کا غلام بن جاتا ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام اور پاؤں کو بوسہ دیتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ عزیزاً محترم، اب دیکھنا اسلام اپنی پاور کیسے دکھاتا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اتنا حوصلہ دیا ہوا تھا، آپ جس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے تھے وہ طائف کے لوگ پیچھے لگے تھے اور قوم لوگ لوان کر رہی تھی، حضرت جبریل بھی آ گئے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ان طائف والوں کو، ان بستی والوں کو، یہ پہاڑوں کے فرشتے جن کو رب نے کنٹرول دیا ہے، محبوب اگر تم چاہو، اگر اجازت ہو تو یہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اٹھا کے پہاڑوں کو اوپر لے جا کر نیست و نابود کر دیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ آج جن زبانوں سے مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، جن ہاتھوں سے مجھے پتھر مار رہے ہیں، جبریل کیا ہوا؟ وہ وقت دور نہیں، میں دیکھ رہا ہوں زبانیں ان کی ہوں گی، ان زبانوں پہ کلمہ میرا جاری ہوگا، ہاتھ ان کے ہوں گے، ان ہاتھوں میں علم میرا ہوگا۔ جبریل کیا ہو گیا؟ آج یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے میرے غلام پیدا ہوں گے، میرا کلمہ پڑھ کے تیرے اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ جبریل مجھے میرے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزاً محترم، اب جس وقت پر دیکھیے وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، اور وقت نے حضرت جب غزوہ بدر لڑا گیا اور غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے،
70 قیدی بنائے گئے، اور ان قیدیوں کو جب آمنہ کے لال مدینہ شریف کے اندر لے آئے، اور مدینہ شریف کے اندر جب ان کو لایا گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے مشورہ فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے ان کے بارے میں، یہ جو قیدی ہے اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے سخت تھے، آپ نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ ان تمام دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے، آپ بڑے سخت تھے۔ تو آپ نے عرض کیا حضور میری رائے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جن جن کے کوئی رشتہ دار ہیں وہ ان کے ہاتھوں پر دے دیے جائیں تاکہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ کسی نے کوئی مشورہ لیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے سنجیدہ رہے، اور آپ جو ہے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب لوگ اپنے عزیزوں کا اقارب ہی تو ہے، ہمارے رشتہ دار ہی تو ہے، اب ان سے ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رائے کو پسند فرما لیا، اور ان کی جو ہے رائے کو پسند کر کے اور ان میں اعلان کر دیا گیا کہ فلاں جو ہے اتنا فدیہ دے، فلاں اتنا فدیہ دے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھلا دے۔ یہ جب فیصلہ ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا آپ جو ہے انصار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے بھانجے، لہذا ان کا فدیہ جو ہے وہ آپ معاف کرتے ہیں۔ تو جس وقت انصار نے یہ کہا کہ آپ ان کا فدیہ معاف کر دیں یہ ہمارے بھانجے، حضور نے ان کی اس تجویز کو پسند نہیں کیا، منظور نہ فرمایا نہیں۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 رئیسوں میں سے ہے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، حالانکہ حضور کے خود سارے چچا جان ہیں، حضرت عباس چچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ کفار قریش کے ان 10 مالدار آدمیوں میں سے ہے کہ جنہوں نے خود ذمہ داری اٹھائی تھی کہ پورے لشکر کا راشن جو ہے 10 آدمیوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، لہذا اب ان کی تو باری ہی نہیں آئی تھی، ان کے پاس ہونے کے مسکار موجود ہے، اب وہ ابھی ان کے پاس مفعول ہے، تو ان کو بطور فدیہ جو ہے سونا دینا پڑے گا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی سونا نہیں، میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میں آپ کو کیا فدیہ دوں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جس وقت تم جنگ بدر کی تیاری کے لیے گھر سے نکلے تھے اور اس وقت تم نے اپنی بیوی ام فضل کو اور میری چچی ام فضل کو جو اتنا سونا دیا تھا، اور تم نے یہ کہا تھا کہ جب میں واپس لوٹ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر میں مارا جاؤں قتل ہو جاؤں تو اتنا میری فلاں اولاد کو دے دینا، اتنا فلاں اولاد کو دے دینا۔ چچا کیا وہ سونا پیچھے مکہ کے اندر جو تم اپنی بیوی کو دے کے آئے ہو، کیا تم وہ سونا دے کر بطور فدیہ اپنا بھی فدیہ دو اور حضرت عقیل بن ابی طالب کا فدیہ بھی ادا کرو، اور اپنے بھتیجوں جو نوفل بن حارث کا بھی فدیہ ادا کرو، اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر بن جہل کا بھی فدیہ ادا کرو، یعنی 4 شخصوں کا تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا، اب غیب کی خبر تھی ہمارے محبوب علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے محبوب کو آپ نے ماکان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کے پاس یہ علم ہے، اللہ کی عطا سے محبوب جانتے ہیں۔ فرمایا جو مکہ کے اندر اپنی بیوی کو اتنا سونا دے کے آئے ہو اس سونے سے تمہیں جو ہے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ جس وقت حضرت عباس نے یہ سنا کہ محبوب کی زبان پر حق جاری ہو رہا ہے اور میرے اور میری بیوی کے سوا ہمارے اس راز کو کوئی نہیں جانتا، مجھے پتا ہے یا میری بیگم کو پتا ہے کہ میں انہیں سونا لے کے آیا ہوں،
اور یہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو اس کی خبر دے رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کے رب نے انہیں اس پر مطلع فرما دیا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام حالانکہ ہے سچا اور حضور کا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کی غلامی کو جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب صرف انہوں نے نہیں بلکہ آپ کے جو صاحب تھے سارے ساتھی یعنی حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت نوف تینوں نے اسلام قبول کر لیا اسی بات پہ جو ہمارے محبوب علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی، جو فرمایا تھا بتایا تھا کہ وہ سونا گھر جو ہے اتنا دے کے آئے ہو، اب اسی سونے سے اب حضرت عباس کو پتہ چل گیا کہ یقیناً کیونکہ میرے سوا اور میری بہنوں کے سوا کوئی اس راز کو جانتا اور یہ جو مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر ہوئے مکہ کے اندر کی خبر رکھتے ہیں یقیناً یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام قبول کر لیا۔ دیکھنا کہ حضرت بلکہ مکہ شریف کے اندر جو ہے اب جس وقت مدینہ کے اندر لوگ 70 کافر مارے گئے مدینہ اپنا جنگ بدر کے اندر اور کسی کا باپ مرا، کسی کا بھائی مرا، کسی کا کوئی عزیز مرا، کوئی رشتہ دار مرا، تو اب ہر بندہ جو ہے اس کو غصہ ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور ایک جو ہے امام مہدی نے طبرانی کے اور امام طبرانی نے ابو نعیم سے اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے، یہ دونوں بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین کا سفیر مکہ واپس پہنچا اور آگے بتایا عمیر بن وہب کا واقعہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امیہ جو مقتول تھا اس کے بیٹے صفوان اس کے پاس حتیم کے اندر مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم والی جگہ ہے وہاں کون عمیر بن وہب امیہ کے بیٹے صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھ کر اب دونوں آپس میں حجر اسود کے قریب جو ہے یہ گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے بدر کے مرنے والوں کی جو وجہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ بدر کے اندر جو ہمارے عزیز مارے گئے کسی کا باپ کیونکہ صفوان کا باپ مارا گیا تھا امیہ، کہنے لگا کہ اب ان کے مرنے کے بعد زندگی جو ہے وہ بے مزہ ہے، زندگی کے اندر کوئی سرور نہیں، بے مزہ زندگی ہو گئی، اب سکون نہیں ہے۔ تو عمیر نے بات کو سنا اور ایک سخت آہ بھرنے کے بعد تھوڑی دیر توقف کے بعد پھر بولتا ہے عمیر بن وہب کہتا ہے کہ اگر میری گردن پر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا کیونکہ وہ مقروض تھا اور اس کا اہل و عیال تھے، تو کہتا کہ اگر مجھے میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور بچوں کے کا خیال نہ ہوتا تو میں یقیناً مدینے میں جاتا اور مدینے جا کر مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیتا۔ جس وقت اس نے یہ رائے پیش کی اب صفوان کو خوشی ہوئی، کہنے لگا کہ اے عمیر تمہاری جو ہے تمہارا قرض بھی میرے ذمہ ہے اور تمہارے بال بچوں کی روزی جو ہے وہ بھی میرے ذمہ ہے، جیسے میرے اہل و عیال جو ہے کھانا کھائیں گے ویسا ہی کھانا میں تمہارے اہل و عیال کو کھلاؤں گا، تم جاؤ۔ کیونکہ اس کے سینے میں یہ حسد کی آگ بغض کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کا باپ مارا گیا تھا اور عمیر بن وہب کا بیٹا جو ہے وہ قیدی بن کر مدینے کے اندر مدینہ شریف کے اندر گرفتار تھا۔ اب اس کو یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑا کے لے آؤں۔ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میں وہاں جاؤں گا، اگر میں وہاں پکڑا گیا تو پھر میں کہہ دوں گا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس وقت صفوان بن امیہ نے کہا کہ یہ تمہارا سارے کا سارا جو قرض ہے وہ میرے ذمہ ہے کہ میں قرض اتار دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کی روزی کا کفیل میں ہوں، ان کو رزق بھی دوں گا، تم جاؤ اور جا کر یہ جو ہے اپنے اور میرے سینے کی آگ جو ہے
یہ بجھاؤ اور مسلمانوں کے نبی کو مال اللہ جا کے یہ قتل کر دو۔ عزیزہ نے محترم نے ایک گھوڑا دیا اور ایک تیز تلوار دی، اور عمیر بن وہب جو ہے اس گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے اور مسجد نبوی کے باہر جا کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور وہاں گھوڑے کو باندھتا ہے، اور اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں اور دونوں بیک وقت جو ہے ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت عمر کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر آؤ آگے بیٹھ جاؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا، اور عمیر کو حضور نے دیکھ کر فرمایا عمیر تم کیسے آئے ہو، تم کیا ارادہ لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور مرد کی مردانگی کے خلاف ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کیسے آئے ہو۔ کہنے لگا کہ میرا مقصد اپنے قیدی بیٹے کو چھڑانا ہے، میرا مقصد ہے اپنے قیدی بیٹے سے ملاقات کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے صفوان بن امیہ سے حجر اسود کے پاس کچھ قول و قرار کیا تھا، حتیم کے اندر بیٹھ کر حجر اسود کے قریب بیٹھ کر کہے تم نے جو ایک پلانی کی تھی، اے عمیر اب میرے سامنے آ کر جھوٹ بول رہے ہو، جس کے سامنے رب نے جنت کو بھی نہیں چھپایا ہوا، جس کے سامنے میں بیٹھا زمین پہ ہوں قبر شیبری کی صورت ہو، سبحان اللہ، اس محبوب کی اس محمد کے پاس آ کر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ عمیر نے جب یہ حیرانگی سے یہ بات سنی، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ مل کے جو پلانی کی، جو تم نے ارادہ کیا، اور جو اس نے تمہیں کہا ہے کہ تمہارا سارے کا سارا قرض میرے ذمہ ہے اور تمہارے آل و عیال کا کفیل میں ہوں، جاؤ تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے۔ اب یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے القصائص الکبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے لکھتے ہیں کہ اب حضور کے پاس کوئی جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ رب نے ہمارے محبوب کو یہ حضرت کی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا علم جو ہے اللہ کی عطا سے جو حضور کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے محبوب جان جاتے ہیں۔ اور جس وقت حضور نے یہ سب کچھ واضح کر دیا، وہ عمیر بن وہب جو واقعی قتل کے ارادے سے آیا تھا، اور جس وقت یہ سنتا ہے حضور کی زبان سے اور حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب پہلے عمیر بن وہب تھا، اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صحابی رسول بن جاتے ہیں اور پھر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول، اب صفوان کو اب مکہ کے اندر اس انتظار میں کہ کب خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ کام تمام کر دیا جاتا ہے، وہ اس انتظار میں تھا۔ خبر کیا پہنچتی ہے کہ جو عمیر محمد کو معاذ اللہ کو قتل کرنے کیا تھا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زلفوں کا اسیر بن گیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کا غلام بن گیا ہے۔ اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، اب اسلام لانے کے بعد جو ہے کافروں کے سخت ترین دشمن بن جاتے ہیں، اور ان کی تبلیغ پر کئی کافروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کو رب نے یہ انوکھی شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کا کافر چہرہ دیکھتے ہیں تو حضور کا چہرہ دیکھ کے حضور کا کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم، تورات کا علم رکھنے والا، اب اس نے سنا جس وقت آقا علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر آئے، اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی آخر و زمان نبی آ گئے۔ اب یہ تورات میں سب اس نے پڑھا ہوا تھا، لیکن دل کے اندر، سینے کے اندر جو حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ اب ہم ان کا کلمہ پڑھے اور ان کے غلام بنے، اور اس سے پتا تھا کہ جو ان کے پاس جاتا ہے
ان کا کلام نہ بھی سنے، کوئی جو ہے انہیں دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ان کا کوئی معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، کوئی کچھ معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے چلا کہ جاؤں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسے ہے، مسلمانوں کے نبی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں گھر سے باہر نکلا تو آمنہ کے لال مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ابھی دو روایتیں ہیں، دو قول ہے، ایک میں ہے کہ صرف ان کا کلام سنا، ایک میں ہے کہ صرف میں نے دیکھا ہے، ابھی ان سے میں نے گفتگو بھی نہیں کی، کلام بھی نہیں سنا، صرف باہر سے دیکھا ہے، اور باہر سے جب میں دیکھا میں نے تو میں سمجھ گیا کہ اتنا نورانی چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا صرف چہرہ دیکھ کر، آپ کا چہرہ انور دیکھ کر جو ہے حضور کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح جو ہے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے صرف حضور کو دیکھ کر، اب دیکھیے واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھ سے محمد بن زیاد، ضحاک بن عثمان، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہت سے راویوں سے یہ حدیث جو ہے مروی ہے کہ بنی غطفان کے لوگ وہ زی عمر ایک جگہ، ایک مقام کا نام ہے، وہاں وہ لوگ جمع ہو گئے اور ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لے اور چاروں طرف سے گھیر کر مسلمانوں پر جو ہے ان کا کام تمام کر دے۔ جس وقت انہوں نے اپنے سردار دعسوق بن حارث کی قیادت میں یہ کام کیا اور ادھر ہمارے محبوب علیہ السلام کو خبر ہو گئی، بتایا گیا، میرے محبوب علیہ السلام 450 صحابہ کرام کو لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بدوی لوگ جو تھے پہاڑوں کے اندر جو چھپ گئے اور تاکہ کرنی ایسی کہ وہاں اس وقت جو ہے وہ بارش، بہت زیادہ بارش برسی، بارش ہوئی اور آقا علیہ السلام جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ زی عمر اس جگہ پہ ٹھہر گئے جس جگہ میں وہ وہاں موجود تھے۔ تو اب آقا علیہ السلام جو ہے رفع حاجت کے لیے وہاں سے دور نکلے اور آپ کے کپڑے مبارک جو تھے، آپ کا لباس مبارک جو تھا وہ بھیگ چکا تھا، تو حضور نے ایک درخت کے نیچے جو ہے کپڑوں کو اتار کر ان کو جو ہے چھوڑا اور ان کو جو ہے ایک درخت کے اوپر ڈال دیا تاکہ یہ خشک ہو جائے، اور میرے آقا علیہ السلام خود اس درخت کے نیچے جو ہے آرام کرنے کے لیے آرام فرما رہے تھے، وہاں ٹھہر گئے۔ اب وہ پہاڑی بدو جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے نبی جو ہے اکیلے یہاں آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سردار جو سردار تھا دعسوق بن حارث اس کو بتایا، کہا کہ تمہارے پاس اب موقع ہے، اب تم مسلمانوں، تم طاقتور بھی ہو، بہادر بھی ہو، ہمارے سردار ہو، تو مسلمانوں کے نبی تنہا جو ہے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہو۔ اب وہ سردار تھا، بات کو مانا اور وہاں سے چل پڑا، اپنی تلوار لے کر جب آیا اور جب نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچا اور اپنی تلوار کو، ننگی تلوار کو جو ہے مارنے کے ارادے سے جب بلند کیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، کیونکہ دشمن باہر تلوار لے کے کھڑا ہے۔ کہنے لگا آپ بتائیں کہ اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ قربان جائیے، میرے محبوب علیہ السلام اپنے پرمکار لہجے میں بولتے تھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرا خدا بچائے گا، میرا رب مجھے بچائے گا۔ بس حضور کا اتنا بولنا ہے، حضور علیہ السلام کا یہ کلمات اپنی زبان سے نکالنا ہے کہ وہ دشمن کانپنے لگا۔ دعسوق بن حارث جو ہے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور جب تلوار چھوٹی اور کانپتے ہوئے گر پڑا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور حضور نے فرمایا اب تم بتاؤ کہ تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا، اب تم اپنی حال بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اب مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں،
اے اعلیٰ ترین انسان، اب دیکھیں، اب جس وقت وہاں کے نیچے آیا، اے اعلیٰ ترین انسان، اب آپ کے وہاں سے مجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تجھے بھی میرا رب بچانے والا ہے، میرا رب بچانے والا ہے۔ جس وقت رسول نے عاجزانہ نے عربی کی لہجے میں یہ جواب دیا اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نہیں، تجھے بھی میرا رب بچانے والا ہے، اب وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھ کے صدق کے دل سے، اوپر سے نہیں، صدق کے دل سے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کا غلام بن جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جاتا ہے، باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جاتا ہے ساتھیوں کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے کس لیے بھیجا تھا کہ تم مسلمانوں کے نبی کو قبضے میں لے کر معاذ اللہ تم قتل کر سکتے تھے، شہید کر سکتے تھے، تم وہاں گفتگو کر کے واپس آ گئے ہو، حالانکہ وہ آرام کر رہے تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے، تمہارے پاس تلوار تھی۔ تو حضرت داسور بن حارث نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ملامت کرنے والوں، مجھ پہ ملامت نہ کرو، کہنے لگا خدا کی قسم جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جس حالت سے میں گزرا ہوں، اگر تمہیں اس کا کچھ اندازہ ہو جائے تو پھر تمہیں پتا چلے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا، بتاؤ کیا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا جب میں نے اپنی تلوار کو اٹھایا، مسلمانوں کے نبی پہ جو ہے ان کو جو ہے مارنے کے ارادے سے تلوار کو اٹھایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گورے رنگ والا لمبے قد والا شخص جس کا چہرہ بھی پر جلال تھا، نمودار تھا، اور اس نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا ہے، مکہ مارا ہے، اور میں گر گیا ہوں۔ میں تو ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا غلام ہو گیا، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے محبوب علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جن کی قسمت میں میرے رب نے ایمان رکھا تھا، جن کی قسمت میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، حضرت امام شام رضا والے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کا ترجمہ کرتے کرتے بڑے بڑے مفسر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پھسل گئے۔ اٹھا کے دیکھے قرآن، سب نے لفظی ترجمہ یہ کیا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، محبوب آپ نے ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن پر حق ہے، قرآن سچا ہے، اور آج کا کوئی بھی کافر اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے مسلمانوں تمہارا قرآن معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ کفر روایت جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کافر تھے آپ نے ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن قرآن کہیے آج بھی ہمارا حضرت امام شام رضا والے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دو ہاتھوں سے سلوٹ مارتے ہیں کہ جنہوں نے اس انداز میں ترجمہ کیا ہے کہ کوئی بھی درمیان میں شک نہیں رہا۔ آپ نے لکھا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر تھا، جن کی قسمت میں کفر تھا، محبوب آپ نے ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جن کی قسمت میں کفر تھا، ابو جہل کی قسمت میں کفر تھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو لہب کی قسمت میں کفر تھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ عتبہ شیبہ کی قسمت میں کفر تھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ عمر کی قسمت میں ایمان تھا، اسلام لے آئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کی قسمت میں ایمان تھا، اسلام لے آئے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ان کی قسمت میں ایمان تھا، محبوب نے تبلیغ کی ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ عمیر بن غام کی قسمت میں ایمان تھا، قتل کے ارادے سے گئے تھے، میرے محبوب نے بتایا کہ تم نے تو حجر اسود کے بعد بیٹھ کر کے منصوبہ بنایا تھا، اب تم کہہ رہے ہو کہ میں بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ قسمت میں ایمان تھا، اسلام قبول کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، نبی کائنات نے حضور کے صدقے صحابہ کو بھی بڑی شان عطا کی۔ تو صحابہ کرام تمہارے اللہ اجمعین، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی کا ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ
ان کا اس لمحے کے اندر صرف آرام کرنا، عبادت کرنا نہیں، عبادت نہیں، صرف صحابہ کا ایک لمحے کا آرام. ہم نہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں غوث قطب ابدال بھی مل جائیں تو صحابہ کرام کے اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنی شان رب نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ عظمت صحابہ، شان صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.